اسلام میں برسی کا کیا وجود ہے؟ اسلام کا برسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بدعت ہیں، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. کیا شریعت میں برسی منانے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے جی. شریعت میں تو ہے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مردے کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تو ظاہر ہے مرنے کے بعد اسی کو ثواب ملنا چاہیے، اسی نے کیا نا. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کسی غریب بندے کا کوئی خرچہ لگایا تھا اور بعد میں وہ سٹیبل ہو گیا، نیک اعمال کرنا شروع ہو گیا، مسجد میں پنکھا لگوا دیا تھا، یہ صدقہ جاریہ. دوسرا فرمایا علم کی بات، کسی نے کوئی علم کی بات کسی کو سکھائی تھی. امام مسلم، امام بخاری، باقی ائمہ نے جو یہ علم کی کتابیں لکھ کے امت کو دی ہیں تو آج تک ان کے نامہ مال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی دعا اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ بھی نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد ایک شخص کہ جنت میں درجات بلند ہوئے تو اس نے پوچھا یا اللہ یہ میرا عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد نے استغفار کیا تیرے لیے، اس کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں مر گئی، تو اب میں اس کی طرف سے اگر کوئی صدقہ خیرات کروں تو اسے فائدہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا کے نا اپنی والدہ کے لیے سال ثواب کر دیا. تو یہ سال ثواب آپ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. برسیاں وغیرہ کوئی نہیں، تیجے 40ویں سب بدعت ہیں، مولویوں کے کھانے کے یہ ایک طریقے ہیں. اور بلکہ اب یہ اتنے ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتے. کوئی تیجا کہہ کے اسے کروا لیتا ہے، جس طرح کہ بریلوی یا اہل تشیع 40واں سوئم تیسرا تیجا، یا پھر دیوبندیوں کی طرح دعا ہوگی، اور اب تو اہل حدیث کے ہاں بھی دعا ہوگی. بھئی دعا ہو چکی ہے، جنازے کی بھی دعا پڑی ہے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے اس کے لیے دعا کرو، اور پھر آپ قبرستان جب بھی جائیں دعا کریں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ کرتے رہیں آپ. وہ ہم اپنی نمازوں میں بھی روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے چاہے زندہ ہیں یا مر چکے ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو پسند ہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ دعائیں مانگیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام خود بھی دعا مانگتے تھے. ایک تو وہ تسبیحات ہے نا جو صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدوں میں. دعائیں بھی آئی ہیں بخاری مسلم دونوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تسبیحات ہیں، وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز جو ملیں گے ان میں نماز والا ملے گا، یہ ساری تسبیحات اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کریں تو بڑے طریقے.